الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کے لیے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے بیٹھ کر بات کرنی پڑ رہی ہے. میرے کمر میں ایک ایسی تکلیف رہتی ہے کہ میں کھڑے ہو کر 4-5 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اس گستاخی اور جسارت کے لیے معذرت خواہ ہوں. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے بھارت مسلمانوں کا میدان عمل. عنوان میں تو جو لفظ لکھا ہے وہ ہے ہندوستان مسلمانوں کا میدان عمل، لیکن میں نے لفظ ہندوستان کو بھارت سے بدلنا ضروری سمجھا، اور اس لیے پہلے اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں کہ میں لفظ ہندوستان کے استعمال سے کیوں گریز کر رہا ہوں. ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس میں اس ملک کا لفظ ہندوستان کہیں پر نہیں لکھا گیا. اس میں ہے بھارت، دیٹ از انڈیا. یہ ہے دستوری لفظ، اور دستور بنانے والے ماہرین نے جان بوجھ کر جو اس ملک کا اصلی لفظ تھا اس لفظ کو استعمال کیا، اور وہ لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا جو ایک سازش کے تحت اس ملک کو دیا گیا. ہم بڑی باریکی سے یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت، مرکزی حکومت نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے اس وقت سے ملک کے وزیر اعظم سے لے کر تمام وزراء تک اپنی تقریروں میں ہندوستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ لفظ ہندوستان استعمال کر رہے ہیں ایک خاص مفہوم میں، گویا اس کو ہندو راشٹر کے طور پر، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، اس کے طور پر یہ استعمال کر رہے ہیں. چنانچہ ہم مسلمانوں کو اور دیگر تمام اس ملک کے اصل باشندوں کو الفاظ کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس رواج کو بدلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اب ہے اصل موضوع، مسلمانوں کا میدان عمل. کیا ذمہ داری ہے ہماری اس ملک میں، اور ہمیں ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہمارا میدان عمل کیا ہے؟ ایک بات بہت عرصے سے کہی جا رہی ہے، آج بھی بار بار دہرائی گئی، اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ اصل میں ہمارا رشتہ اپنے قوم سے، اپنے ملک میں رہنے والوں سے ایک داعی اور مدعو کا رشتہ ہے. ہمارا اصل کام شہادت حق ہے.
انسانیت کے شفیق پروردگار نے پوری انسانیت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے جو فطری اصول ازراہ شفقت و محبت اتارے، جن کا نام ہے اسلام، ان فطری اصولوں پر خود عمل کر کے اپنے پڑوسیوں کو، برادران وطن کو اس کی طرف قول اور عمل سے بلانا اور اس کے لیے ضروری سارے کام کرنا، یہ ہمارا اصل فرض ہے۔ لیکن اس کے لیے جو تفصیلی عملی ایک پروگرام، ایک لائحہ عمل، ایک پریکٹیکل شکل بہت ہی منظم اور واضح ہونی چاہیے، وہ اکثر ہمارے سامنے نہیں آ پاتی۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ملک کو پہچاننا چاہیے، اپنے ملک کو پہلے ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اجمالی طور پر کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے وہ ہندو ہے، اور وہ گویا ایک قوم ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ بہت بڑی اکثریت میں ہے۔ باقی اور جو فرقے ہیں، یہاں کی زبان میں اس کو فرقے کہتے ہیں، جو اور قومیں ہیں وہ اقلیتیں ہیں۔ ایک بڑی اقلیت مسلمان ہیں، باقی اور اقلیتیں ہیں، لیکن اکثریت ہندو ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور اس لیے ہم جو بھی پلان کرتے ہیں، چاہے وہ دعوت کا ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ کسی اور شعبے زندگی سے متعلق ہو، وہ اس بنیادی تجزیے پر مبنی ہوتا ہے۔ بہت مختصر الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم لینا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ ملک جیسی عجیب و غریب مشابہت رکھتا ہے جزیرے عرب سے، شاید دنیا کا کوئی اور ملک ایسی مشابہت نہ رکھتا ہو۔ آپ اس پر غور فرمائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کو جزیرے عرب میں پیدا کر دیا گیا تھا، اور وہی جزیرے عرب کو، اسی جزیرے عرب کو ان کا پہلا براہ راست میدان عمل بنایا گیا تھا۔ آپ کا جو ڈائریکٹ میدان عمل تھا، براہ راست اور اولی، وہ جزیرے عرب تھا۔ اور آپ کی حیات میں ابھی جو حجۃ الوداع کا ہم خلاصہ سن رہے تھے، اس کی آواز، اس دعوت کی آواز اصل میں جزیرے عرب میں قائم ہوئی، اس کے بعد وہ آگے پھیلی۔ جزیرے عرب میں قبائلی نظام تھا، ایک ٹرائبل سسٹم تھا، الگ الگ قبیلے بہت سے آباد تھے۔ بظاہر وہ سب قبیلے بت پرست تھے، مشرک تھے، اور اس طرح ان کے اندر بظاہر ایک مذہبی وحدت تھی۔ لیکن آپ اس پر غور کیجئے، یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے، آپ سمجھدار اور خواص یہاں جمع ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے سے الگ معاہدہ کیا، ہر قبیلے کو ایک الگ یونٹ قرار دیا، وہاں کے سماج کا، اس سے الگ ڈیل کیا۔ اگرچہ وہ سب کے سب مشرک تھے، ان کو اس مشرکانہ
یکساں نظر آنے والے عقیدے کی وجہ سے ایک امت ایک قوم قرار نہیں دیا. یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے. دعوت کا کام کرنے والے اس کو جب تک نظر انداز کرتے رہیں گے، انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ دعوت کا کام ہوتا رہے گا، وہ بھی بہت قابل قدر ہے، لیکن وہ جو اجتماعی طور پر تبدیلی کی تمنا ہمارے اندر ہے، وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنے ملک کی اس سچائی کو نہ جانیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو افراد کی تیاری کا کیا. بڑے پیارے افراد جن میں بہادری، جن میں سخاوت، جن میں تواضع، جن میں انکسار، جن میں کامل درجے کا اخلاص، تقوی، محبت الہی، آخرت کی طلب، جنت کا شوق، جان و مال اللہ کی رضا کے لیے لٹا دینے کا عجیب و غریب جذبہ. اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ آتے ہی مدینے کے اندر کے الگ الگ جتنے بھی سماجی اکائیاں تھیں ان کو الگ الگ سماجی اکائیاں قرار دیتے ہوئے ان کے لیڈرز کو انوائٹ کیا. حد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہودی جو مدینہ منورہ میں بڑے مضبوط پوزیشن میں تھے، مارکیٹ ان کے قبضے میں تھا، ان یہودیوں کے بھی الگ الگ قبائل تھے، الگ الگ ٹرائبز تھے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے کہا بھئی تمہاری کوئی متفقہ مذہبی شخصیت ہو اس کو بھیج دو، تم سب یہودی ہو تو تمہارا کوئی ایک نمائندہ آ جائے. آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے یہودیوں کے قبیلوں کے الگ الگ لیڈرز کو بلایا. بنو قریظہ کے لیڈرز کو الگ بلایا اسی میٹنگ میں، بنو قینقاع کو بلایا، ان کے لیڈرز کو بلایا، بنو عوف کے لیڈرز کو بلایا، بنو نظیر کے لیڈرز کو بلایا. اوس اور خزرج یہ دو عرب قبیلے تھے جن میں سے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اوس اور خزرج دونوں کے عقیدے، دونوں کے رسوم عبادت ایک سے تھے. اس کے باوجود آپ نے ان کو ایک مذہبی وحدت قرار نہیں دیا. آپ نے اوس کی لیڈرشپ کو الگ بلایا، خزرج کی لیڈرشپ کو الگ بلایا. اور ایک عجیب تاریخی نشست تھی، وہ تاریخ ساز نشست تھی. آپ نے اس میں کوئی واز نہیں کہا، میں جسارت کر رہا ہوں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، آپ نے اس میں کوئی واز نہیں کہا. آپ نے ان لیڈرز کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھی کہ تقدیر الہی مجھ کو مدینے لے آئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ میرا آپ سب کے بیچ میں یہی قیام ہوگا. مدینہ منورہ میں ایک پرامن ماحول بن جائے اور مدینہ اندر کی خانہ جنگی سے چھٹی پا جائے، اس کے لیے کوئی شکل طے کرنے کے لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے. حد یہ ہے کہ میں نے 20 سیرت کی، حدیث کی، تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا. آپ نے اس میٹنگ میں ایک جملہ بھی ان لیڈروں سے یہ نہیں کہا کہ آپ سب کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یہ نہیں کہا. دعوت کی حکمتیں، دعوت کے مراحل، دعوت کی اسٹریٹجی، دعوت کا شوق اور جذبہ رکھنے والوں کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنی چاہیے. کیا وجہ تھی، میں تھوڑا سا اس واقعے کو یہیں روک کر، کیا وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جو اتنے زبردست داعی تھے اور ایسے بے چین اور دردمند داعی تھے کہ جیل کے زمانے میں 2 قیدی ان کے پاس آتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، مگر ان کا جو دعوتی جذبہ ہے وہ ان کو اس قدر بے چین کرتا ہے کہ خواب کی تعبیر وہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے ان دونوں ساتھی قیدیوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں.
لیکن یہی یوسف علیہ السلام جب ان کو 8-9 سال جیل میں گزارنے کے بعد ایک عجیب و غریب تکوینی نظام کے تحت ملک کا بادشاہ ان کی امانت، ان کے خلوص، ان کی مہارت، ان کی پروفیشنل مہارت اور ان کی ہمدردی، ان کا انصاف، ان کی امانت داری اور دیانت داری، ان کی پاکدامی، اس سب کا یقین کر لیتا ہے۔ میں واقعے کی تفصیل سناؤں گا تو 4-5 منٹ اور لگ جائیں گے، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اتنا ضرور آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ خواب دیکھا بادشاہ نے، خواب کی تعبیر نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، کوئی بتا نہیں پا رہا تھا۔ جیل کے قیدی نے، جو اس کا سرونٹ تھا، کچن میں ڈرنکنگ کا انچارج تھا، ڈرنکس ڈپارٹمنٹ کا، اس نے بادشاہ کو یاد دلایا، اسے یاد آیا کہ ایک شخص ہے جیل میں جس سے میں نے اور میرے ساتھی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور دونوں کی تعبیر جو اس نے بتائی وہ بالکل سچی نکلی۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے اور آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر اس سے پوچھوں۔ بادشاہ کو بہت پریشانی لائق تھی، اس نے فوراً بھیجا، یہ آئے، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی، بادشاہ کے خواب کی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اگلے 7 سال تک تو ملک میں اچھی پیداوار ہوگی، لیکن اس کے اگلے 7 سال ملک میں بہت کم غلہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا، اور اس بھکمری کا جو خطرہ لاحق ہوگا کہ 7 سال کی پیداوار 14 سال تک کیسے چلائی جائے، اگر یہ نہیں ٹھیک سے چلی تو ملک میں تو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو اس کی ترکیب بھی بتائی یوسف علیہ السلام نے، صرف تعبیر نہیں بتائی، ایک بڑا ہمدردانہ حل بتایا۔ اب یہ شخص آیا اور اس نے بادشاہ کو تعبیر بھی بتائی، حل بھی بتایا۔ بادشاہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص غیر معمولی انسان ہے جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اور مسئلے کا یہ سلوشن بتایا ہے۔ فوراً رہائی کا حکم دے دیا، فوراً۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ حکم سرکاری آفیشلز لے کر پہنچے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اوپر جو الزام لگا تھا، جو ایلیگیشن لگا تھا، جب تک اس کے انویسٹیگیشن نہیں ہوگا اور تحقیق نہیں ہوگی، میں اس طرح کسی کا احسان مان کر جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ پھر یہ پیغام بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، بادشاہ نے ان کو فوراً جیل سے بلوایا، عدالت خود طلب کر لی، اپنے محل میں مقدمے کے سارے فریقوں کو بلا لیا اور مقدمے کے ساری فریقوں کے بیان لینے کے بعد فیصلہ خود سنایا بادشاہ نے اسی وقت کہ یوسف بالکل بے گناہ ہے، یہ الزام جن پر لگایا گیا بالکل غلط ہے۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ بادشاہ اپنے کمرے خاص میں جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ یوسف کو تنہائی میں میرے پاس بھیجو، میں 1 to 1 اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب یوسف ان کے پاس اکیلے میں گئے، اس وقت بادشاہ نے اس سے کیا کہا؟ بادشاہ نے اس سے صرف اتنا کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف آج سے اس ملک میں سب سے زیادہ با اختیار پاورفل شخص تم ہو، اور سب سے زیادہ با اقتدار شخص تم ہو، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص میرے لیے تم ہو، حکومت تم چلاؤ گے۔ مفسرین نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں پچھلی کتابوں کی روایات سے اس مکالمے کی، اس ڈائیلاگ کی، اس گفتگو کی جو بادشاہ سے تنہائی میں اور بادشاہ اور یوسف کے درمیان ہوئی، اس کا متن نقل کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ سکے پر صرف میری مہر رہے گی، نام میرا رہے گا، اسٹیٹ تمہارے حوالے ہے، پورے ملک کا اقتدار تمہارے حوالے ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ملک میں ایک بھی بندہ ایسا ایماندار اور باصلاحیت نہیں ہے کہ وہ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک کنزیوم کرا سکے، نہ اتنا ہمدرد ہے نہ اتنا امانت دار ہے، اس لیے تمہارے حوالے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ میں پوری وزارت اور تمام شعبوں کا اختیار قبول نہیں کروں گا، آپ مجھے صرف غذا اور خوراک کی ذمہ داری دے دیجیے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میرے اندر 2 صفات ہیں، میں دیانتدار ہوں اور میں غلے کی حفاظت اور تقسیم کا ماہر ہوں۔ پوری دنیا کے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فوڈ کو اسٹور کرنا اور فوڈ کو راشننگ سسٹم کے ساتھ پبلک
ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ساتھ تقسیم کرنے کا دنیا میں پہلا بانی یوسف علیہ السلام. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہی یوسف جو جیل میں اتنے بے چین نظر آئے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس قیدی کو دعوت دے دی، وہ یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کے ساتھ تنہائی کی اتنی طویل ملاقات اور ایسا اعزاز و اکرام اور اعتماد سننے کے باوجود بھی کہیں نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً دعوت توحید دی ہو. دعوت کا کام بہت دنیا کا سب سے زیادہ ذہانت چاہتا ہے، سب سے زیادہ گہری سوچ چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ اس وقت بادشاہ کا جو اصل کنسرن ہے، جو اس کے ذہن پر جس مسئلے کا بوجھ ہے، وہ ہے ملک کے عوام کو بھوکمری سے بچانا، ملک کو ایک کرائسس سے بچانا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت کی حکمت دی تھی کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ اگر مجھے اس کرائسس سے اس ملک کو بچانے کا موقع مل گیا تو میں جس وقت اللہ کی مدد سے اس ملک کے ایک بندے اور بندی کو بھی بھوکمری سے بچا لوں گا، اور 7 سال کے غلے کو پوری ہمدردی اور امانت داری کے ساتھ، پروفیشنل مہارت کے ساتھ اگر میں ایک ایک کچے پکے گھر میں بقدر ضرورت غلے کو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ایک بندہ نہیں پوری قوم ایمان لے آئے گی. اور یہی ہوا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس حکمت عملی کے نتیجے میں اور کامیاب طور پر اس کو برتنے کے نتیجے میں وہ پورا ملک ہی بدل گیا. ہمیں اپنے اس ملک کو پہچاننے کی ضرورت ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی مثال میں نے پیش کی. آپ نے قبائل کو الگ الگ یونٹ مانا، اور صرف مدینے کے نہیں. جیسے ہی مدینے کا وہ معاہدہ ہوا، اور وہ عجیب و غریب چیز ہے، میں بہت متفق ہوں ہمارے محترم خواجہ عارف الدین صاحب کے اس اصرار سے کہ اللہ کے بندوں سیرت کی کتابیں پڑھیں. علماء اور مصنفین بہترین کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن ان کو ایک شکایت ہے کہ مسلمانوں میں سے زیادہ کم پڑھنے والی کوئی قوم روئے زمین پر موجود نہیں ہے. مطالعے کا ذوق ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. ایسا ذوق کہ کتابیں مارکیٹ سے ختم ہو جائیں، بالکل ذوق نہیں ملتا. پڑھتے ہی نہیں کتابیں، الٹی سیدھی چیزوں کو پڑھتے ہیں، ٹی وی میں وقت ضائع کرتے ہیں. وہ اخبار جو جھوٹ کا پھلندہ ہوتا ہے اس کو بڑے اہتمام سے صبح کو تلاوت کرتے ہیں. لیکن جو کتابیں پڑھنی چاہیے اپنے علم میں اضافے کے لیے، فہم میں اضافے کے لیے، عقلی ترقی کے لیے، ان کتابوں کو نہیں پڑھتے. مدینہ منورہ کے اس مجلس میں کیا ہوا، جب آپ نے یہ پروپوزل رکھا کہ مدینے کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے کوئی تجویز پیش کریں، آپ حیرت میں رہ جائیں گے جب آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ انہی لوگوں کی طرف سے یہ تجویز آئی. سب سے پہلے ایک یہودی نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد، مدینہ سول وار میں جل رہا ہے 18 سال سے، اور ہم تھک گئے ہیں اور فارمولے بہت بنا چکے ہیں، کوئی فارمولہ اسٹینڈ ہی نہیں کرتا. کوئی معاہدہ ہوتا ہے لیکن بہت کم وقت میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے. محمد، آپ ہمارے درمیان باہر سے آئے ہیں اور ابھی تک ہم کو آپ کے بارے میں کوئی عیب نہیں معلوم ہوا ہے، اس لیے ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں. ایک لیڈر نے کہا، میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر آپ کو اپنا حکم اور ثالث تسلیم کر لیں، ہمارے درمیان جو بھی جھگڑا ہو آپ کے پاس آ جائے اور آپ جو فیصلہ کر دیں ہم سب مان لیں. اب ایک کے بعد ایک لوگوں نے اس کی تائید کرنی شروع کی. اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر آپ یہ خدمت مجھ سے لینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، اگر یہ بات ہے تو فوراً آپ نے معاہدہ لکھوانا شروع کر دیا. اور یہ پہلا معاہدہ تھا پیسفل کو ایگزسٹنس کا، جو 54 دفعات پر مشتمل ہے اور جسے لکھایا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں. اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے باہر نکل کر جزیرہ عرب کے مختلف قبائل سے معاہدے کرنے شروع کیے. یہ جو آپ کی حکمت عملی تھی، اس کو
دعوت اور سیاست ہر میدان میں ہمیں اپنے ملک میں اس پر غور کر کے اس کی نقل اتارنی ہوگی۔ یہ غلط ہے اور بالکل غلط ہے کہ اس ملک میں 80 اور 85% آبادی ہندو ہے، یہ 100% غلط ہے۔ کیسے ہندو مانے ہم اس کو؟ کسی مذہبی کتاب میں ہندو کا لفظ نہیں ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ویدانت کو بار بار پڑھا ہے، ویدانت کی تفسیروں کو پڑھا ہے، پرانوں میں، اپنشدوں میں، اسمرتی میں، کسی چیز میں ہندو کا لفظ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ کوئی مذہب کا نام ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی لقب ہے۔ جو دیا گیا باقاعدہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہرگز یہ اس ملک کی اکثریت ہندو نہیں ہے، یہ بدھسٹ لوگ تھے، اور یہ جب آرینس یہاں پر آئے، اور آرینس جس ملک میں بھی جاتے ہیں ان کا ہر جگہ ایک کلچر ہے، وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں اس ملک کے جعلوا عزت اہلھا اذلہ، وہ اس ملک میں قتل عام کرتے ہیں، وہ اس ملک کے اصلی باشندوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کرتے ہیں، جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کو جنگلوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کو غلام اور باندیاں بنا دیتے ہیں، ان کو زندگی، شریفانہ زندگی کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں جو لوگ آج رول کر رہے ہیں وہ امریکن باشندے نہیں ہیں، وہ اوریجنلی امریکن باشندے نہیں ہیں۔ کینیڈا میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ کینیڈا کے اصلی باشندے نہیں ہیں، جو لوگ یو کے میں رول کر رہے ہیں وہ برطانیہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں۔ آپ جن ملکوں میں جا کر اصلی باشندوں سے ملنے کی کوشش کیجئے، ڈھونڈیے اور تلاش کیجئے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، 2013 میں مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ 2014 میں میں نے وہاں کینیڈا میں 2 دن گزارنے کے بعد مجھے صرف 5 دن وہاں رکنا تھا۔ میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ میں یہاں کے اصلی باشندوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ تو عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہم یہ سوال سن رہے ہیں۔ 200 کلومیٹر دور جانا پڑے گا، جنگلوں میں رہتے ہیں یہاں کے اصلی باشندے، جو آدیواسی جن کو ہم کہتے ہیں اس ملک میں، وہی پوزیشن آرینس ہر جگہ مقامی آبادی کی بناتے ہیں۔ ان کے عقیدے الگ ہیں، یہ بالکل الگ الگ سوچ رکھتے ہیں، الگ الگ قبائل ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں کاسٹ سسٹم ہے یہ اصل میں ٹرائبل سسٹم ہے، یہ اصل میں قبائل ہیں الگ الگ، اور یہ قبائل کے عقیدے الگ تھے، ان کے رسوم الگ تھے، ان کے پوجا پاٹ کے طریقے الگ تھے، بالکل الگ تھے۔ اور آج بھی کیسے کوئی ان کو ہندو مانتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں جبکہ ان کو خود مندروں میں جانے کی اجازت نہیں، خود ان کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ اس ملک کے اس حقیقت کو ہمیں ضرور سمجھنا ہوگا، اور اس لیے چونکہ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا فرض منصبی کیا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہمارا فرض منصبی، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا یہ جو بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے قرآن میں، وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ یقین مانے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ قوم کی اصل کنسرن کیا ہے، بادشاہ کی اصل کنسرن کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس ملک کے باشندوں کو بے چین کر رہی ہے۔ اگر میں اسی مسئلے کا حل پیش کر دوں گا تو اس طرح وہ اتنے قریب آ جائیں گے، اس قدر ان سے اختلاط ہوگا، اتنی ان کو محبت ہوگی، اتنے وہ احسان مند ہوں گے کہ اس کے بعد ان سے بات کرنا اور ان کے لیے بات کا قبول کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کون جانے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بات کرنے کی بھی زیادہ افراد سے ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بار بار ہوا ہے۔ یہی اس ملک میں کام کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ اس ملک کی اکثریت مظلوم ہے، اس ملک کی اکثریت محروم ہے، اس ملک کی اکثریت کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، اس جانوروں سے زیادہ بدتر ان کو قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ تو ایک تاریخ ہے، کب ان کو ہندو کا ٹائٹل دیا گیا، یہ بالکل آپ اس کی دستاویزی ثبوت پڑھ لیں گے۔ 1917 میں جب برٹش پارلیمنٹ نے ایک قانون نیا منظور کیا ایڈلٹ فرنچائزی کے نام سے، جس کے تحت تمام برطانوی ریاستوں میں اب جب کبھی بھی جہاں کہیں الیکشن ہوگا تو ہر بالغ شخص کو حق ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ یہ قانون پہلے برطانیہ میں نہیں تھا، یہ 1917 سے شروع ہوا۔
ووٹ دینے کا حق اس سے پہلے بہت محدود طبقے کے لوگوں کو ہوتا تھا. ایلیٹس آف دا سوسائٹی صرف ووٹ دیا کرتے تھے. لیکن 1917 کے بعد یہ قانون جب منظور ہوا تب یہاں کے براہمنوں میں ایک شدید تشویش ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہ خود انگریزوں نے بھی ان کو جگایا ہو کہ بھائی آج نہیں تو کل اس بھارت کو برطانیہ کی سرکار سے آزادی ملے گی اور اس میں الیکشن ہوگا, اور برطانیہ کی سرکار کے قانون کے مطابق الیکشن ہوگا. پہلے تو آزادی سے پہلے الیکشن ہوگا, یہ تو طے ہے بات. جیسے ہوا سن 36-37 میں آزادی سے 10-11 سال پہلے اس ملک میں پہلے جنرل الیکشن برطانیہ کی حکومت نے کروائے تھے. تو اگر وہ الیکشن ہوگا تو اسی قانون کے مطابق ہوگا, ہر بالغ شخص ووٹ ڈالے گا. براہمنوں نے سوچا کہ اگر ہر بالغ شخص ووٹ ڈالے گا تو ہم جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں اور ان سب کو کچھ اور کہتے ہیں, وہ ان کو اچھوت کہتے تھے, وہ ان کو انٹچبلز کہتے تھے, یہی الفاظ استعمال کرتے تھے. گاندھی نے اپنے سینکڑوں خطوط میں ان کو انٹچبل کا لفظ دیا ہے. وہی خطاب تھا ان کا, وہی ایک سرکاری ٹائٹل تھا ان کا, اور اس کے علاوہ آدیواسی اور ٹرائبلز وغیرہ لفظ بولے جاتے تھے. ہندوؤں نے کوئی نہیں کہتا تھا. اس وقت ہندو مہاسبھا بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے گاؤں گاؤں جا کر ان سب کو ہندو بنایا گیا, ان کو ان کا ہندو نام دیا گیا. اگر ہم اس زمینی سچائی کو نہیں جانیں گے اور سب کو ہم ایک ہی قوم مانیں گے تو دعوت کے اعتبار سے بھی ہم صحیح زبان بھی نہیں بول سکیں گے, صحیح اپروچ اختیار نہیں کر پائیں گے, صحیح دلائل نہیں دے پائیں گے. الگ الگ قبیلے الگ الگ دلائل کا ذوق رکھتے ہیں, الگ الگ ان کا بالکل مزاج ہے. بہت بڑی تعداد اس ملک میں ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے پچھلی مذہبی کتابوں کے دلائل پیش کرنے لگیں, آپ ویدانت کے دلیلیں پیش کرنے لگیں, آپ گیتا سے دلیلیں پیش کرنے لگیں, اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کا مخاطب تو وہ ہے جو ویدوں سے سخت نفرت رکھتا ہے. وہ گیتا کو غنڈہ گردی کا ایک آئین قرار دیتا ہے, اور وہ ان تمام مقدس لوگوں کو بدترین درجے کا ظالم اور ڈاکو سمجھتا ہے. اور ان کے ریسرچ اسکالرز نے لائبریریاں بھر دی ہیں اپنی باتوں کے دلائل میں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا ہندو ہے اس لیے ہم اس کے سامنے رامائن کی دلیل پیش کر رہے ہیں, اس کے سامنے ویدوں کی دلیل پیش کر رہے ہیں, اس کے سامنے گیتا کی پیش کر رہے ہیں. یہ غلطی بہت سنگین انداز سے اس ملک میں ہو رہی ہے اور اس کے بہت خراب نتائج نکل رہے ہیں. ایک دو لوگ جو ان دلائل سے کوئی متاثر ہو کر اسٹیج پر بیٹھ کر تعریف کر دیتے ہیں, اس سے ہم بہت دھوکے میں آتے ہیں. زمینی طور پر جو لوگ کارکن ہیں جن کو گاؤں گاؤں محلے محلے قصبے قصبے کی سطح پر جو دعوت کا کام باقاعدہ کر رہے ہیں, ان کو بہت سنگین قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارا مخاطب ہے کون. یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا جو ہمارے ان فاضل حضرات نے پہلے کی, وہ سب برحق ہیں. وہ ان کے اعادے کے بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم بات پیش کروں, آپ اس پر بعد میں غور فرمائیں. ہمیں پہلے اپنے ملک کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنے دیش کو سمجھنا ہوگا, اس کی سماجی حیثیت کیا ہے, کتنی آبادی کس مذہب کے ماننے والوں کی ہے, کون لوگ ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو او بی سی کہتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے آپ کو موسٹ بیکورڈ کہتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے آپ کو شیڈول ٹرائب کہتے ہیں, یہ لوگ جو اپنے آپ کو شیڈول کاسٹ کہتے ہیں, کیا یہ ہندو ہیں؟ کوئی دنیا کا براہمن ثابت کر کے دکھا دے کہ شیڈول کاسٹ ہندو ہے, اور کوئی دنیا کا شیڈول کاسٹ یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ ہم ہندو ہیں. میں کھلے عام چیلنج کرتا ہوں, اور کھلم کھلا میں نے 2 شنکراچاریوں سے اس موضوع پر گفتگو کی. سوامی شری چدانند جی جو ویدانت کے سب سے بڑے مفسر ہیں, 80 جلدوں میں ویدانت کی تشریح لکھ رہے ہیں. میں ان کے آشرم میں 3 دن رہا اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ کسی طرح بھی اس سوال کا جواب دینے پر تیار نہیں تھے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ مجمع ان حضرات کا ہے جو ایک دعوت کا ذوق اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں, اور جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اصل کام کو اس ملک کے اندر سمجھیں اور سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, کس طرح ہم ریلیشنز کو قائم کریں, کس طرح ہم ان تک اپنی پیغام کو پہنچائیں. وہ ساری باتیں آپ بالکل محفوظ رکھیے جو اس سے پہلے کہی گئی. وہ ہمدردی, وہ اخلاق, وہ عفو درگزر, وہ صبر و ضبط, وہ سلیقہ, وہ انسانیت دوستی, وہ معاف کرنا, وہ بڑھیا کا بوجھ اپنے سر پر لے لینا, وہ کانٹے بچھانے والے کو معاف کرنا, یہ تو روح اسلام ہے, یہ تو حقیقت اور جوہر اسلام ہے.
اصل تو دین ان اندرونی صفات کے پیدا کرنے کے لیے آیا. ہم صرف چند ظاہری اعمال کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے اور ان چند ظاہری اعمال میں لگنے کے بعد اپنے آپ کو مکمل طریقے کا ہم دیندار سمجھتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے. تو وہ ساری باتیں جو اب تک آپ کے سامنے آئی ہیں, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے, ہمارے عارف الدین صاحب کو بھی, مولانا اطہر علی صاحب کو بھی. اب وہ پہلو جس کی طرف میں چاہتا تھا کہ مزید اور توجہ آپ حضرات کی دلا دوں, میں نے اس کو پیش کیا ہے. خدا کے لیے اپنے ملک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اپنے ملک کو سمجھیے, کیا سچائی ہے اس ملک کی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہاں ہندو اکثریت ہے. آج کے بعد سے یہ بات ذہن سے نکال دیجیے, یہ بالکل غلط بات ہے. ہر غیر مسلم ہندو نہیں ہے, یاد رکھیں. اور ان غیر مسلموں میں کروڑوں وہ ہیں جن کو شدید نفرت ہے اور بہت سخت شکایت ہے ان مذہبی کتابوں سے, اور ان جن کے نام لے کر ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. شدید نفرت ہے. اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں ہماری بربادی کو ایک ہمارے آرینس نے ہم پر ظلم و ستم کو ایک مذہبی جواز ادا کرنے کے لیے یہ کتابیں وضع کی ہیں. اور جس نے ان کتابوں کو خود پڑھا ہے, جس نے ان کتابوں کے اندر کے اضافات کو پڑھا ہے, جس نے ان کتابوں کے سنوار کمپیریٹیو ایڈیشنز کو پڑھا ہے. میرے پاس گیتا کے 16 ایڈیشن ہیں. حیرت انگیز انکشافات ہیں, حیرت انگیز انکشافات ہیں. تمام سیاسی جو منظرنامہ ملک کا بنتا ہے اس کے تحت گیتا کا ایک نیا ایڈیشن شائع کر دیا جاتا ہے. یہ کیسی مذہبی کتاب ہے جو سیاسی انقلابات کے نتیجے میں بدلتی ہے, اور 16 تو بہت کم ہیں. حقیقتاً جو گیتا کے ایڈیشن چھپے ہیں وہ 80 سے اوپر ہیں. ہر دفعہ تبدیلی ہو جاتی ہے. کوئی سرکار نئی پارلیمنٹ مرکز میں آتی ہے تو گیتا بدل جاتی ہے, کوئی پالیسی بدلتی ہے تو مذہبی کتاب بدل جاتا ہے. یہ تو قرآن کا مقام ہے کہ آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو جائے, لیکن قرآن میں ایک نقطہ نہیں بدلا کرتا. ہم چونکہ اس قرآن کو جانتے اسی لیے ہم ان مذہبی کتابوں کے بارے میں بھی یہ گمان رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم 2-4 منتر یاد کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگتے ہیں. یہ سچی طریقہ ہے, اس سے گریز کیا جانا چاہیے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس پوری سازش سے واقف نہیں ہے, یا خدا نہ خواستہ اس سازش کے آلہ کار. ہو سکتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ کوئی شخص یہ کام کر رہا ہو, لیکن وہ اس سازش کو نہیں سمجھتا, وہ اس کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ برہمنیکل سوشل آرڈر کو اس ملک میں ایک مذہبی جواز ادا کرنے کے لیے یہ بہت سی کتابیں مرتب کی گئی ہیں, اور اس کے خلاف اس ملک کے اندر ایک زبردست آواز اٹھ رہی ہے. اور یہ بات سمجھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں چونکہ ذکر آیا تھا, مولانا اطہر علی صاحب نے ذکر چھیڑا تھا, میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے تازہ ترین حالات پر 6-7 مہینے غور کرنے کے بعد مخصوص کمیٹیاں تشکیل دیں کہ واقعی ملک کے اندر کے حالات کیا ہیں. میڈیا کی رپورٹوں پر بھروسہ نہیں, سچ مچ کیا ہو رہا ہے, اندر پردے کے پیچھے کیا تیاریاں ہیں, نصاب تعلیم میں کیا تبدیلیاں کی جا چکی, دستور میں کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. ان کا جائزہ لینے کے بعد اس تحریک کا اعلان کیا اور آغاز کیا. اور اس میں اسی وجہ سے جو میں نے عرض کیا, بورڈ نے بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا کہ یہ تحریک مسلمانوں ایسے نہیں چلائی جائے گی کہ جس سے لگے کہ مسلمان صرف یہ تحریک چلا رہے. چنانچہ بورڈ نے جب پہلی مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ بلائی اور اس میں ان تمام لوگوں کو بلایا, ان تمام اصلی بھارت کے باشندوں کو بلایا, الگ الگ وہ سماج کے ہوں, الگ الگ دھرم کے ہوں, الگ الگ مذہب کے ہوں, الگ الگ شناخت کے ہوں, ان سب کو بلایا. کرسچنس کے لیڈرز آئے, لنگایت کے لیڈرز آئے, ان کے جگت گرو خود آئے, اور بدھسٹ کے لیڈر آئے, خود ڈاکٹر امبیڈکر کے پوتے اور پرپوتے اس میں شریک ہوئے, جو بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں, وہ لوگ شریک ہوئے, سکھ رہنما شریک ہوئے, مختلف لوگ, اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تو مسلمانوں سے زیادہ سخت الفاظ انہی لوگوں کے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کی ہم کو بلانے میں, آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے اس ملک میں, آپ کو اصل میں ہم کو بہت پہلے یاد کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہم آئے اور اب ہم مل جل کر کسی طرح اس ملک میں دستور کے بچانے کی تحریک چلائیں گے, ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اب تک جو بہت بڑے بڑے پروگرام ہوئے اس میں حیران رہ گئے لوگ یہ دیکھ کر کہ مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس میں ان کی اپنی دعوت پر بھرپور رہنمائی اور نمائندگی ان سب نے کی. یہ دعوت کا ایک میدان ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اصل مقصد آپ سب جانتے ہیں,
اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب آپ اس ملک کے مظلوم اور محروم طبقات سے قریب ہوں گے، غربت انہی میں زیادہ ہے، جہالت انہی میں زیادہ ہے، یہی لوگ ہیں جو اس مفلس ہیں، یہی لوگ ہیں جو محروم ہیں. جب ان کے سے ہمارے روابط بڑھیں گے اور ہم اخلاص کے ساتھ آپس میں گویا تمام نفرتوں کی جگہ پر محبتیں آ جائیں گی، ان کے دل میں جو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوں گی، ہمارے دل میں جو ان کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جو صلح حدیبیہ کے بعد آیا تھا. ایک دیوار ہے جو کھڑی کی گئی ہے، اس دیوار کو منہدم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ہر اس شخص کو جو دعوت کا ذوق رکھتا ہے. تمام حالات سے بالکل صرف نظر کر کے ایک مجذوبانہ انداز سے دعوت کا کام، مجھے بہت صراحت سے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے کہ سماجی حالات، ملکی حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات، اخلاقی حالات، روحانی حالات سب کو نظر انداز کر دیا جائے، کچھ نہ سمجھا جائے اور یوں ہی بس دعوت کے بارے میں تقریریں کر دی جائیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بالکل نہیں، قطعاً نہیں. ملک کے حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، عالمی حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، اور تب جا کر وہ صحیح شعور پیدا ہوگا. میں ان کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر، بلکہ شاید وقت سے پہلے اللہ کرے کہ اجلاس مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے اور کوئی عملی قدم ہم اس سلسلے میں اٹھائیں. میں اتنا ضرور عرض کروں کہ بورڈ کی اس تحریک جو چلی ہے اس کے لیے ضرور دعائیں کریں، اس کے منتظر رہیں، اس کے لیے جو چیز فراہم کر سکیں، اس لیے کہ اس تحریک کو آئی ٹی پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہے، جرنلسٹوں کی بھی ضرورت ہے، مدبروں کی بھی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے، صحافیوں کی بھی ضرورت ہے، وکلاء کی بھی ضرورت ہے، ماہرین قانون کی بھی ضرورت ہے. بہت بڑی سطح پر ایک تیاری بورڈ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جایا جائے. ایسے نازک وقت میں بورڈ کو دو بہت بڑے بڑے ستونوں سے محروم ہونا پڑا ہے، مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنرل سیکرٹری اور ہمارے عبدالرحیم قریشی صاحب. لیکن اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے ان حضرات کا، ان کے خیر سے ہم کو محروم نہ فرمائے. تو آپ اپنے آپ کو الگ چیز مت سمجھیے، آپ جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں آپ پیش کیجئے. آپ خود بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کر سکتے ہیں. اپنے لوکل سطح پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صدا بالکل بیکار نہیں جائے گی. ابھی بالکل آپ کے قریب میں پڑوس میں فروری میں 24-25 فروری کو ممرہ میں مسلم پرسنل بورڈ کا 2 روزہ اجلاس اسی تحریک کے سلسلے کا طے ہوا ہے، جس میں انٹلیکچوئلز کا لیے الگ سیشن ہوگا، علماء کے لیے الگ ہوگا، مستورات کے لیے الگ ہوگا اور اہل خیر حضرات و تاجروں کے لیے الگ ہوگا اور ایک بڑا عمومی اجلاس ہوگا. یہ آپ تاریخ نوٹ کر لیجئے، 24 اور 25 فروری کو ممرہ میں. اس میں اپنی خدمات بھی پیش کیجئے، اس میں بڑی تعداد میں الگ الگ سیشنوں میں شریک بھی ہوئیے. اور خود نیرول آپ کی اتنی بڑی بستی ہے، فاروق صاحب مجھ سے کہہ بھی چکے ہیں، اس موقع پر آپ یہ گزارش بھی وہاں پر رکھیے، ذمہ داران بورڈ جمع ہوں گے، ہو سکتا ہے صدر بورڈ بھی خود تشریف لائیں. آپ وہاں ایک گزارش رکھیے کہ نیرول میں بھی مسلم پرسنل بورڈ کا اسی طرح کا ایک پروگرام ہو، جس میں کرسچنس بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، لنگایت کے لوگ بھی ہوں اور جو اوپریس کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی ہوں اور مسلمان عمائدین بھی ہوں اور تمام مسالک کے لوگ ہوں. مسلکوں کی بات یہاں بہت بار بار کہی گئی. اللہ، میں کیسے اس موضوع پر بات کروں، مجھے کہتے ہوئے بھی یہ شرم آتی ہے. یہ ہماری اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی سنگین بیماری ہے، یہ جو آپس کا اختلاف ہے اور جھوٹ ہے اور ایک دوسرے کو عجیب نظر سے دیکھنا ہے، اس نے ہم کو یہاں تک جو پہنچے ہیں ہم، اس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مخالف حکومتیں آ جاتی ہیں اور کچھ شور مچنے لگتا ہے، اس سے اتحاد کے بڑھانے میں مدد ملتی ہے. اور اس لیے میرے دل سے یہ دعا ٹھیک سے نہیں نکلتی کہ جلدی سے یہ حکومتیں جائیں. یوپی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ ایک قانون بنایا تھا پلیسز آف ورشپ کے سلسلے میں، نام تھا اس کا، یعنی کوئی مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر یا توسیع حکومت سے پہلے اجازت لیے بغیر نہیں کی جا سکتی. نام تو اس کا عام تھا، لیکن سب جانتے تھے
کہ اصل اس کا جو عمل ہوگا، عمل درآمد ہوگا، وہ مسجدوں پر ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کے اندر احتجاج کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان پلاننگ کے ساتھ کوئی لمبی جدوجہد نہیں کرتے۔ اور یہ میں پھر کہتا ہوں، میں مسلمان عوام کو الزام دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہم خواص کی کمی ہے کہ ہم تقریریں تو بہت اچھی کرتے ہیں، ہم سے اچھا مقرر دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے۔ مجھ سے ہمارے ملک کے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ کون سے پھیپھڑے اور کون سے حلق آپ کو ملے ہیں۔ اگر آپ کا ایک پھیپھڑا اور پھیپھڑے کے بھی 2-3 پسلیاں وہ ہم کو مل جاتی، ایک سائڈ کا حلق مل جاتا، تو ہم دیش میں 10 سال میں انقلاب برپا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ تقریریں کرتے ہیں، تقریریں کرنے کے بعد وما علینا الا البلاغ، اور اس کے بعد ناشتہ یا مرغا کھا کے چلے جاتے، ختم۔ کوئی پلان نہیں ہوتا آپ کے سامنے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ ہم گاؤں میں آدھا گھنٹے کے لیے پیڑ کے نیچے 50 لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمبودھت کرتے ہیں، تو ان کو ان کا سنگٹھن بنا کر جاتے ہیں، ان کو کام کا ٹارگٹ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم پھر آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ کتنا پورا کیا۔ یہ جو ذوق ہے، اس کو پھر سے مسلمانوں کے اندر لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور بورڈ کی یہ تحریک یہ کوشش کر رہی ہے۔ یہ بالکل وقتی جلسے بورڈ نہیں کر رہا، مقامی طور پر لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، منظم کیا جا رہا ہے۔ علماء، ائمہ مساجد، مختلف مسالک کے ائمہ مساجد مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی کولہاپور شہر میں جو حسین منظر پچھلے 2-3 مہینے کو دیکھنے کو ملا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ یہ پہلی بار وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ مختلف مسالک کے علماء ایک ساتھ گشت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، اسکول اسکول جا رہے ہیں، مسجد مسجد میں آ کر خطاب کر رہے ہیں۔ تو ایسا یہ سمجھیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ یو پی میں ایک مرتبہ ایسا کچھ سما بنا کہ مسلمانوں کے احتجاجی جلسے شروع ہوئے۔ ایک احتجاجی جلسے میں میں بھی شریک تھا اور اتنا خوبصورت منظر تھا، مسلمانوں کے تمام مسالک کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ میرا دل تو یہ دعا کر رہا ہے کہ یہ قانون واپس ہو جائے، مگر دماغ اس دعا پر آمین نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ڈر رہا ہے کہ اگر یہ قانون واپس ہو گیا تو یہ خوبصورت منظر پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا، پھر انتظار کریں گے ہم کہ پھر کوئی موذی آئے۔ یہ کیا ہے، نان سینس بات ہے۔ بہرحال ایک کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن، ایک باقاعدہ کارکنوں کی تربیت شعور کے ساتھ، اور مقصد اور مزاج دعوت کا ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، اور ذکر و عبادت کا، تزکیہ نفس کا اہتمام ہو۔ اب یہ سب چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو ذوق عبادت رکھتا ہے وہ ذوق سیاست نہیں رکھتا، وہ ذوق خدمت خلق نہیں رکھتا، وہ علمی ذوق نہیں رکھتا، اور جو ذوق سیاست رکھتا ہے اس کے فرض نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ آئیے پورے دین میں ہم سب اپنے آپ کو داخل کریں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اچھے سنجیدہ کھلے ذہن کے علماء سے ہم کو استفادہ کرنا ہوگا، بار بار ان کے پاس جانا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کی تکمیل کا وقت جلد دکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو، آپ کے اس انتظام و اہتمام کو بے حد قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔